اپنے پاک کلام میں ہاروت اور ماروت کا واقعہ بیان کیا ہے۔ یہ دو فرشتے تھے اور انہوں نے اللہ سے کہا کہ ہمیں انسان بنا، دنیا میں بھیج، ہم تیری فرما برداری کریں گے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا تم فرشتے ہو، تمہیں میں نے خواہشات سے پاک رکھا ہے۔ انسان کے ساتھ خواہشات بھی ہیں اور نفس پلیت کو بھی لگایا ہے، خواہشات کو بھی رکھا ہے، شیطان بھی ہے۔ تو نے کہا نہیں اللہ ہم تجھے راضی کریں گے۔ تو اللہ پاک نے دنیا میں جب ان کو بھیجا، بابل شہر میں وہ آئے تو جس کا قرآن واقعہ بیان کرتا ہے، پھر انہوں نے ایک حسین عورت کو دیکھا، اس کے ساتھ زیادتی ہو گئی، پھر اس سے بچہ بھی ہوا۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا ہاں میں نے نہیں کہا تھا کہ انسان کے اندر میں نے خواہشات کو ڈالا ہوا ہے۔ تو انہوں نے پھر اللہ جل شانہ نے فرمایا اب تمہیں دنیا میں سزا دوں یا تمہیں آخرت میں سزا دوں؟ تو کہا ہمیں دنیا میں سزا دے دیجیے۔ تو ہاروت اور ماروت کو اللہ جل شانہ نے پھر بابل کے اندر جو ایک کنواں تھا وہیں ان کو الٹا لٹکا دیا اور قیامت تک اس گناہ کے سبب لٹکے رہیں گے۔ تو فرمایا رب العالمین نے واتبعوا تابعداری کی ما تتلو الشیاطین، جو کچھ پڑھتا تھا شیاطین علی ملک سلیمان، اور بادشاہ سلیمان کے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ سلیمان تو جادوگر نہیں تھا، نہ اس نے اللہ کا انکار کیا۔ تو شیطان ان کو کہتا تھا کہ وہ جادوگر تھا، جادو سکھاتا تھا۔ وما کفر سلیمان، فرمایا نہ تھا انکار کرنے والا سلیمان، ولکن الشیاطین، لیکن شیاطینوں نے کفر و انکار کیا، یعلمون الناس السحر، لوگوں کو سکھاتے تھے جادو، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے شیاطین۔ وما انزل، اور جو نازل کیے گئے علی الملکین، اوپر دو فرشتوں پر، بابلا، بابل شہر کے ہاروت و ماروت۔ اور یہ ہاروت اور ماروت فرمایا کہ یہ بابل شہر کے اوپر جو ہے بھیجے گئے۔ وما يعلمان من احد، میں نہیں سکھایا ان دونوں نے، من احد نے کسی ایک کو، حتیٰ کہ یقولا کہتے تھے دونوں، انما بے شک ہم فطرۃ آزمائش ہیں، فلا تکفر پس نہ انکار کرو تم۔ فیتعلمون پس سیکھتے لوگ، منہما ان دونوں سے، وہ جادو سیکھتے تھے، ما یفرقون جو تفریق ڈلواتا ہے، بھی ساتھ اس جادو کے، بین المرء و زوجہ درمیان خاوند اور بیوی کے۔ پھر لوگ ان دونوں ہاروت ماروت سے جو ہے جادو بھی سیکھتے تھے، اور وہ جادو جو میاں بیوی کے درمیان فرق کرتا ہے، جدائی ڈلواتا ہے۔ فرمایا رب العالمین نے وما ہم بضارین، نہیں وہ جادوگر نقصان دینے والے، بھی ساتھ اس جادو کے، کوئی بھی نقصان نہیں دے سکتا، من احدین کسی ایک کو بھی، الا باذن اللہ مگر ساتھ اللہ کے حکم کے۔ اللہ کا حکم ہوگا تو یہ جادو کا اثر ہوگا، اگر اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو یہ جادو تعویذ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ فرمایا ویتعلمون، اور سیکھتے ما یضرهم اس چیز کو جو نقصان دیتی ان کو، ولا ينفعهم اور نہ نفع دیتی ان کو، وہ چیز نہ نقصان دے سکتی ان کو نہ نفع دے سکتی ان کو۔ جادو نہ نقصان دیتا ہے فرمایا نہ نفع دیتا ہے۔ تو کوئی تو فرمایا اللہ کے اجازت کے، اللہ کے حکم کے بغیر تو یہ نقصان دے ہی نہیں سکتا ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور البتہ تحقیق جانتے ہیں، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، البتہ او شخص جو بیچتا ہے اس کو، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، فرمایا رب العالمین نے پھر آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ جو میرے دین کو بیچتے ہیں، جو میری آیاتوں کو بیچتے ہیں، فرمایا وَلَقَدْ، ہاں وَلَبِئْسَ مَا، اور البتہ برا ہے، ما شروا بھی جو کچھ بیچتے ہیں ساتھ اس جادو کے، فی الآخرہ آخرت میں، من خلاق کوئی حصہ نہیں ہے ان کا۔ وَلَبِئْسَ مَا اور البتہ برا ہے، ما شروا بھی جو کچھ بیچتے ہیں ساتھ اس جادو کے، انفسہم اپنی جانوں کو۔ فرمایا لو کانوا یعلمون کاش ہوتے جانتے، کاش وہ جانتے۔ ہاں پھر فرمایا رب ولو انہم، اور اگر بے شک وہ، آمنو ایمان لاتے، واتقوا اور اللہ سے ڈر جاتے، لمثوبۃ البتہ ثواب ہے، من عند اللہ اللہ کے نزدیک سے،
خیر بہتر، اگر اللہ سے ڈر جائیں، معافی مانگیں، لوگوں کو جو لوٹا ہے، غلط راہوں کے اوپر لگایا ہے، اللہ سے دور کیا ہے، قبر کے قریب کر دیا ہے، تو فرمایا یہ اللہ سے معافی مانگیں تو یہ بہتر ہے ان کے لیے، لو کانوا یعلمون، کاش ہوتے یہ جانتے